الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ آج کی یہ عظیم محفل قرآن مجید سے منسوب ہے، قرآن مجید کی محفل ہے، جس محفل میں آپ بڑی عظمت اور تقدس کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بڑی دیر سے قرآن مجید کی تلاوت آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بارہا آپ کے درمیان آتا رہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں میں خلل ڈالتا رہتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان جناب حضرت مولانا قاضی ارشد رحمانی صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا خطاب آپ تفصیل سے سنیں گے۔ مجھے دو تین باتیں کہنی ہیں بس۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بہت سارے مدرسوں کے پروگرام میں شریک ہوئے ہوں گے، وہاں پر تلاوت ایک ملے گی سننے کو اور نعتیں کئی ایک ملے گی سننے کو۔ یہاں کچھ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس میں سے زیادہ بہتر کون ہے۔ آپ کا دماغ خود فیصلہ کر لے گا کہ کیا کسی کپڑے کی دکان میں آگے برتن سجا کے رکھے گا آدمی، کسی دوا کی دکان میں آگے کپڑا لٹکا کے رکھے گا آدمی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو اس کی دکان میں جو سامان ملتا ہے اس سامان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میرے یہاں یہ سامان ملتا ہے اور دیکھو یہ سامان کیسا ہے۔ میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیا مدارس ناز پڑھوانے کے لیے ہے؟ جی نہیں، مدارس قرآن پڑھانے کے لیے، بلکہ حفظ کے مدارس کے لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ زیادہ تقریر کروانے کے لیے بھی نہیں ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوائیے اور دکھائیے کہ ہمارے بچے کس کس لہجے میں قرآن مجید پڑھ پاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے جس انداز میں اور جس لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے، یہ انداز اور یہ لب و لہجہ وہ انداز اور وہ لب و لہجہ ہے کہ آپ گجرات کے کسی بڑے مدرسوں میں جائیں، آپ حیدرآباد کے کسی بڑے مدرسے میں جائیں، آپ انشاءاللہ آپ کو اس لب و لہجے کے بچے وہاں ملیں گے۔ اس لب و لہجے میں اگر آپ کے علاقے میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن مجید سکھایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا انداز ہوتا ہے، اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا کلام بادشاہ کے انداز کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے، اور شکر کے معنی ہے کہ قدر کرو گے۔ لئن شکرتم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے قدر تم، اگر تم نے اس کی قدر کی، عزت کی۔ لئن شکرتم، اگر تم اس کی قدر کرو گے، اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ علماء کرام جانتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے، میں ضرور بالضرور اضافہ کروں گا۔ ایک عام آدمی جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو وہ اگر کہہ دے کہ میں یہ کام کروں گا تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم اگر قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ اگلا جملہ بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا الٹا یہ ہونا چاہیے کہ اگر تم ناقدری کرو گے تو ہم گھٹا دیں گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔
اللہ نے کہا کہ اگر قدر کرو گے تو اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ نے کہا اگر تم نے ناشکری کی یعنی ناقدری کی تو یہ نہیں کہا کہ گھٹا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا سن لو میں بادشاہ ہوں، ان عذابی لشدید، میرا عذاب انتہائی سخت عذاب ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں ناقدری بھی کرتا ہوں اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا ہے، تو پہلے یہ سمجھیے کہ عذاب کس کو کہتے ہیں۔ آسمان سے برستی ہوئی آگ یہی عذاب ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل کا احساس مٹ جائے یہ بھی عذاب ہے۔ آپ کا تعلق قرآن سے نہ ہو یہ بھی عذاب ہے۔ آپ کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ قرآن کے الفاظ کا آپ کی طبیعت پر اثر نہ ہو یہ بھی عذاب ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا نہ جائے یہ بھی عذاب ہے، جس کو قساوت قلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا قرآن سے آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن آپ پڑھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، قرآن آپ پڑھے تو آپ کے بدن میں کپکپاہٹ آئے، قرآن آپ پڑھے آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے، قرآن آپ پڑھے قرآن سے آپ کو لگاؤ ہو جائے، محبت ہو جائے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی بولے تو سب خاموش ہو جاتا ہے، قرآن پڑھے سناٹا چھا جاتا ہے۔ قرآن سے وہ لگاؤ اور قرآن سے وہ تعلق پیدا کر کے دیکھیے تو وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تو کوڑی کے دام کے بھی ہم نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، عشق کا دم بھرتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں کہ نبی سے عشق ہے، نبی سے پیار ہے، لیکن وہ نبی جن سے ہم نے پیار کیا وہ نبی ہمارے اللہ سے شکایت کر رہا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول نے کہا اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ شب برات آنے والی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو قرآن پڑھوائے گی، اور اس میں بھی افسوس کی بات یہ ہے، معاف کیجیے گا میری بات اگر آپ کو تلخ لگے، ہماری قوم کو لگتا ہے کہ ہم چند روپے اگر کسی مدرسے کو دیتے ہیں تو یہ مدرسہ اور مدرسہ کا نظام ہمارا غلام ہے، ہمارے مطابق ہے۔ ابھی امتحان ہوا ہے، پتہ نہیں اسکول کالج کی کسی چیز کا امتحان ہوا ہے، میرے مدرسے سے 1 مہینہ پہلے بعض بچوں نے چھٹی لے لی کہ امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ حالانکہ مدرسے کا ٹائم 8 سے 1 ہے تو 1 بجے کے بعد پورا وقت ہے تیاری کرنے کا، لیکن نہیں، ہم کو پورا 24 گھنٹے کا وقت امتحان کی تیاری کے لیے چاہیے، اور مدرسے سے چھٹی لے لیا تاکہ ہم بورڈ کا اور فلاں کا ایگزام دے سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو مدرسہ شعبان ہے، یہی شعبان کی 15 تاریخ تک تمام مدرسوں میں امتحانات ہوتے ہیں، اور اس امتحان کے زمانے میں حافظ جی کو اور قرآن پڑھنے والے کو آپ اس کا مکلف کریں کہ پارا اٹھائیے اور میرے گھر پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اتنا ظلم مدرسوں کے ساتھ مت کیجیے۔ اور کس نے کہا کہ آپ کے گھر پر آ کر قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا؟ معاف کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اساتذہ کی، علماء کی، حفاظ کی اور قرآن پڑھنے والے کی اور دینی تعلیم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے آپ کو الٹا نقصان ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آپ کا دماغ کہے وہ کرے، جو آپ کا دل کہے وہ کرے، اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہر چیز علماء سے پوچھو کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ بیٹا کی شادی اپنی مرضی سے کرو، ساری چیزیں اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سر سے لے کر کے پیر تک، صبح سے لے کر شام تک، ہمارا بچپن سے لے کر 55 تک ایک عمل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسرے کو اپنے مطابق چلانے لگتے ہیں میرے بھائی، سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ایک طوطا تھا، ایک پنجرے میں بند تھا ایک گڑیا کے پاس، اور اس کے بعد کیا ہوا، اچانک اڑ گیا۔ اڑنے کے بعد ایک دوسری گڑیا کے پاس وہ طوطا پہنچا، اور جب اس طوطے کو اس گڑیا نے دیکھا تو کہا کون اس کا مالک نالائق تھا، کبھی اس کا بال نہیں کاٹا، اور اس نے کہا دونوں پر اس کا کاٹ دیا۔
اس کے بعد کہا کہ کیسا اس کا مالک تھا، اس کا منہ ایسے مڑا ہوا کیسے کھاتا ہوگا، اس کے چونچ کو کاٹا۔ اس کے بعد کہا اتنا بڑا ناخن ہے، کبھی اس کے مالک نے اس کا ناخن نہیں کاٹا تھا، اس کے ناخن کو بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ طوطا ہو گیا منڈا، نہ اڑ پائے، نہ ٹھیک سے چل پائے، نہ کھا پائے۔ تو ایک سیانی نے اس طوطے کو دیکھ کر کہا یہ طوطا کی کمی یہ ہے، یہ طوطا ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس اس طوطے کی عزت اور قدر نہیں تھی، طوطے کے بارے میں یہ جانتا نہیں۔ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، میں ان کے ہاں تھا، پڑھا رہا تھا۔ میری 3 کتابیں چھپ چکی ہے۔ جب میں نے دربھنگا میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے ایک بہت ہی چہیتے ہیں، بڑے ہیں، ماننے والے ہیں، انہوں نے کہا 3 باتیں کہی۔ نمبر 1 بات انہوں نے یہ کہی، کہاں آپ آ گئے، یہاں پر علم والوں کی قدر نہیں ہے، یہ ایک جملہ کہا۔ دوسرا جملہ انہوں نے کہا یہ علم کا قبرستان ہے، اور تیسرا جملہ کہا کتنا اچھا آپ وہاں کتاب لکھ رہے تھے، وہیں رہتے تو آپ کے لیے اچھا تھا۔ میں نے اس تینوں کا جواب دیا۔ میں نے کہا میں کتاب لکھ رہا تھا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے یہاں پڑھا رہا تھا، اس سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تھوڑی بہت عقل ہے ہمیں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا، اس پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 قدر نہیں ہے، میں نے کہا مجھے قدر کی تمنا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ علم کا قبرستان ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے یہ تیسری گزارش ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ علم کا قبرستان ہے، آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کیجئے کہ یہ علم کا قبرستان نہیں بلکہ علم کا خوبصورت باغیچہ ہے۔ اور اگر کرنا چاہیں تو کبھی گجرات کا نام لیا جاتا ہے کہ گجرات میں قرآن کی بہترین تعلیم ہوتی ہے۔ میں قسم کھا کر کے سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اگر آپ نے قدر کی اور مولانا اشرف صاحب کی عزت کی اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا، ان کے بازو کو اپنے مضبوط کیا، ان کے کاموں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا، انشاءاللہ آپ کا علاقہ بھی گجرات کی ایک مثال بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ جہاں بھی جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، سارے بڑے ادارے میں جا کر کے دیکھ لیجئے، بہار کے علماء اور خاص طور سے دربھنگے کے علماء خدمت کر کے ان بچوں کو اچھا بنا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو کو چولے میں دیں گے، کہتے رہیے آپ، چلنے والے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو موسیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، اور جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دیا، ایسی ایسی تکلیف دیا، ایسا ایسا الزام لگایا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ چھپ کر کے غسل وغیرہ کرتے تھے تو عیب لگا دیا کہ ان کے بدن کے اندر کوئی عیب ہے۔ اللہ نے کہا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جتنے عیوب تم نے لگائے، جتنے الزامات تم نے لگائے، جتنی باتیں تم نے کی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اس کو تمام چیزوں سے بری کر دیا جب اس کا عمل اور اس کا کردار سامنے آیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، آپ کے نزدیک چاہے وہ لالچی آدمی ہو، آپ کے نزدیک چاہے وہ دنیا دار آدمی ہو، آپ کے نزدیک چاہے وہ کاہل اور سست آدمی ہو، لیکن وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے نزدیک اس کا جو وقار ہے، اس کا مقام ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی قدر کریں، قرآن مجید کی تعظیم کریں، قرآن مجید کے لفظ لفظ کو سینے میں بسانے کی کوشش کریں۔ جنگی پیمانے پر جس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہر میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تراویح کے ٹائم پہ، نماز کے ٹائم پر گلیوں میں گھومتا ملے۔ آپ کلیئر کہیے ہمارا ہر بچہ پورا قرآن مجید سنے گا، اور ہم میں سے ہر شخص قرآن مجید کو اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ ان جیسے اداروں کی قدر کریں گے، انشاءاللہ یہ ادارہ آگے بڑھے گا، انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اس کا ریٹرن آپ کو بھی ملے گا۔ میں ایک واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، وہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دیوبند میں ایک بڑے شاعر ہیں نواز دیوبندی، دارالعلوم دیوبند بہت بڑا ادارہ ہے، سڑک کے کنارے۔ اب ایک سڑک میں یہاں پر ایک گیٹ ہے اور پھر آگے جا کر کے مدرسے کا دوسرا گیٹ ہے۔ نواز دیوبندی کا گھر ادھر ہے اور جانا ادھر ہے۔ جب وہ ادھر سے گزرتے ہیں تو سیدھا سڑک سے جا کر کے اپنی دکان پر جا سکتے ہیں، لیکن نواز دیوبندی کہتے ہیں
کہ میں جب جاتا ہوں اپنی دکان تو دارالعلوم دیوبند کے اس گیٹ میں گھستا ہوں اور دارالعلوم دیوبند کے اندر ہو کر کے مدنی گیٹ پر جا کر نکلتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی دکان پہ جاتا ہوں، اور میرا مقصد رہتا ہے کہ اتنی دیر میں قرآن و حدیث پڑھنے والے طلبہ پر اپنی نظر ڈال سکوں، بس یہ مقصد۔ میرے بھائیوں، آج آپ کی سڑکوں پر یہ ننھے منھے بچے جو بہترین کرتا پہن کر کے ٹوپی پہن کر کے چلتے ہیں، فرشتوں جیسے لگتے ہیں، جن کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور دل میں ایک جملہ کہہ دیجیے، ان بچوں کے لیے دعائیہ جملہ، اے اللہ یہ جو بچہ جا رہا ہے ننھا بچہ منا، اس کو ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، مستقبل کا ہندوستان کیسا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے، اے اللہ اس بچے کو مستقبل کا قائد بنائیے، مستقبل کا لیڈر بنائیے، دین کا رہبر بنائیے۔ یہ دعا اگر اس بچے کو دے دیجیے گا، کس کا بیٹا ہے نہیں معلوم، اس بچے کا کیا نام ہے نہیں معلوم، اس بچے کو اگر یہ دعا دے دیجیے گا تو فرشتے کہیں گے تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو، اور آپ کو فرشتے دعا دیں گے۔ لہذا اداروں سے محبت رکھیے، ادارے کی قدر کیجیے، طلبہ سے محبت رکھیے، اس کی قدر کیجیے، قرآن کی عزت کیجیے، قرآن کی عظمت کیجیے، اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔